مصیبت ہے تو اس پر صبر کریں، اس مصیبت کا مردانہ وار مقابلہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس تکلیف کو دور فرما دے گا، اس تکلیف کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اگر اس نے ضرور دعا کرنی ہو تو وہ یوں دعا کرے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا کر۔ بخاری شریف کی حدیث۔ موت کی طلب میں مومن کے لیے کوئی خیر نہیں، اس لیے کہ اگر مومن زندہ ہوگا تو نیکی کرنے کی توفیق ہوگی، اور گناہ گار ہوگا تو توبہ کر سکے گا، اگر اس کی توبہ اس کے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بن جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک شخص ہے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ نیکیاں کرے، اور اگر بدکار ہے تو ہو سکتا ہے وہ توبہ بھی کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے اس کی دعا کرے۔ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور زندگی کا مومن عمل منقطع ہو جاتا ہے، اور زندگی مومن میں صرف نیکیوں کو زیادہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، زندگی جو ہوتی ہے مومن کی نیکیوں کیا کرتی ہے؟ زیادہ کرتی ہے۔ حضرت جابر تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کی آرزو نہ کرو کیونکہ اس کی جائے اطلاع، یعنی وہ جگہ جہاں آخرت کے مناظر سامنے آتے کا خوف بڑا سخت ہے، اور یہ چیز سعادت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو لمبی عمر عطا کرے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے رجوع الی اللہ بھی نصیب کرے۔ ایک تو آپ کو لمبی عمر عطا کرے، دوسرا کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی طرف آپ کو رجوع کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کی آرزو نہ کرو کیونکہ جب یہ آتی ہے تو اس کی ہیبت بڑی ہوتی ہے۔ اگر بندہ مومن جنتی ہے تو دنیا کی زندگی اس کے لیے مزید نیکیاں حاصل کرنے کا وسیلہ بنے گی، لیکن اگر بندہ مومن گناہگار ہے اور جہنم کا مستحق ہے، اس کا جلدی مرنا اسے جلدی جہنم میں پہنچا دے گا۔ اس لیے موت کی طلب کرنا نہ اہل جنت کے لیے بہتر ہے اور نہ ہی اہل جہنم کے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت ابو امامہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یاد دلائی اور ہمارے دلوں کو نرم کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رو پڑے اور بہت روئے کہ کاش میں مر چکا ہوتا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد تو میرے سامنے موت کی آرزو کر رہا ہے؟ حضرت نے اس بات کا 3 بار تکرار فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا، اے سعد اگر تو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو تیری عمر